قصہ سہم سعادات، ایک قصہ سہم امام کا ہے۔ سہم سعادات جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو بیچارے جو ہے نادار ہیں، پروردگار ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جو آدھا حصہ ہے وہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے اختیار میں جائے گا، وہ جیسے چاہے خرچ کرے گا۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس غلہ اتنا ہو گیا، 847 کلو غلہ ہو گیا ہے، گیہوں ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر 20واں حصہ واجب ہے۔ 20 بورا ہو گیا گیہوں، تو 1 بورا نیت کر کے نکالیے گا کہ زکوٰۃ میں نکالتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ خمس اگر واجب ہو گیا تو خمس کی جو نیت کے خمس میں نکالتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ یعنی 2 طرح سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہم خرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے، کوئی آیا اس کو 2000 دے دیا، کوئی آیا 1000 روپے دے دیا، کوئی ادھر آیا 5000 دے دیا، کسی کی شادی ہوئی تو 20000 دے دیا، لیکن یہ والا حساب وہ خمس والے کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح سے مثال بیان کیا جائے کہ ہمارے اوپر ایک قرض واجب ہے، ایک خیرات کر رہے ہیں، قرض جب تک ادا نہ کیا جائے تب تک قرض ادا نہیں ہوگا، چاہے کتنی بھی خیرات انسان کر لے، چاہے کتنی بھی خیرات کر لے، اس کا جو ہے حساب نہیں کیا جائے، قرض رہے گا، خیرات رہے گی۔ ضرورت یہ کہ انسان پہلے واجبات کو ادا کرے، اس کے بعد مستحبات کی طرف جائے۔ اور اگر ہم نے اپنا جیب بچا لیا، خدا کی راہ میں ہم نے شو نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں ہمارے پر واجب نہیں ہے، تو ایسا نہیں، پروردگار تو سب دیکھ رہا ہے، وہ عالم و قادر ہے پروردگار، وہ آپ کی تمام چیزوں کو جان رہا ہے کہ کیا چھپایا ہے کیا بچایا ہے، لیکن پروردگار کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو آپ کے جیب سے تو ضرور جاتا ہے، لیکن اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ تو عزیزو ضرورت یہ ہے کہ خمس جو ہے واجب ہے، اس کو ادا کرے انسان، جو اپنے مال کا خمس ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ جو رائے خدا نے دیا تو وہ جو اس کے ضائع ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، آپ کا مال پاک ہو گیا۔ جس نے خمس نہیں دیا ہے اس کو اپنے مال کے اوپر بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم فدق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فدق جو ہے فلاں صاحب نے غصب کر لیا، اور جو ہے ہم خود امام کے مال کو غصب کریں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ پوری مجلس فلسفہ قیام ذہنی کے اوپر پڑھ دیا، اور جو ہے فلسفہ کیا تھا، یعنی دین زندہ رہے، حسین کا فلسفہ یہ تھا۔ اب کسی بھی طریقے سے دین زندہ ہونا چاہیے، سماج میں دین زندہ ہو، سوسائٹی میں دین زندہ ہو، فرد میں دین زندہ ہو، خانوادے میں دین زندہ ہو، تب اس کی لذت ملے گی، ورنہ صرف کہنے سے دین زندہ نہیں ہو سکتا، عمل کرنے سے زندہ ہوگا۔ زندگی اگر جو ہے سماج مردہ ہو جاتا ہے، سماج اگر مردہ ہو، 2 چیزیں ہیں، ایک فردی زندگی ہے، ایک سماجی زندگی ہے۔ فردی زندگی یعنی فرد مرتا ہے، اس کی مشکلات آتی ہے، اس کی پریشانی آتی ہے، اس کا گھر تباہ ہوتا ہے، یہ فردی زندگی ہے۔ لیکن اگر سماج مر گیا، سماج مردہ ہو گیا، تو وقت کا امام زمانہ جو ہوتا ہے اسے لوگ قتل کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی سماج مردہ تھا کہ حسین کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اگر سماج زندہ ہوتا، کسی کی مجال تھی، کسی کے اندر جرأت تھی، بھی آپ کے کوئی بڑے مولانا صاحب یہاں پہ آئے اور ایک گالی دے کر کے کوئی نکل جائے یہاں سے، تو آپ برداشت نہیں کریں گے کہ بھئی یہ ہمارے مولانا صاحب کی توہین ہے، ہمارے مولانا صاحب کو ایسے کہہ دیا۔ تو گویا ایک مولانا صاحب جو اہل بیت کے پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کا اتنا احترام ہو جائے، جو اہل رسول ہے ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے، کتنا احترام ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سماج میں کوئی جو ہے ظلم و بربریت کر رہا ہے اور آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ بڑا بیچارہ تھا، بڑا مظلوم تھا، بڑا ظلم کیا گیا، آپ اس ظالم کی حمایت نہیں کرتے، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن کربلا میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہم کیوں نہیں کہتے کہ یزید ظالم تھا؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یزید کی فوج نے حسین کے اوپر جو ہے تعدی اور تجاوز کیا، حسین کے خانوادے کو تہہ تیز کر دیا؟ تو انہوں نے بگاڑا کیا تھا؟ کیا
اختیار میں تھی، فوج تمہارے اختیار میں تھی، تمام حکومت اسلامی تمہارے اختیار میں تھی، بیت المال تمہارے اختیار میں تھا، حسین سے کیا لینا تھا؟ اگر تمہارے حسین بیعت نہیں کر رہے تھے تو کیا تم فرق پڑ رہا تھا؟ حکومت تو تمہاری چھن نہیں رہی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حسین جیسی ذات اگر ہماری طرف آ گئی تو ہمارا سب غلط صحیح ہو جائے گا۔ اور حسین نے اسی کو باطل کر دیا کہ نہیں، ہم حسین جیسے فرد، ہمارے جیسا انسان مثلی لا یباع مثلی، قیامت تک کے لیے خط کھینچ دیا کہ میرے جیسا فرد تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ہر دور میں حسین بھی ہوتے رہیں گے، ہر دور میں یزید بھی ہوتا رہے گا۔ جو حسین کے نقش قدم پہ چلے گا وہ حسینی ہے، جو یزید کے نقش قدم پہ چلے گا وہ یزیدی ہے۔ تو عزیزوں، اگر ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے اور ہم پاک و پاکیزہ رہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم پاک لوگوں کے دامن کو پکڑیں۔ جب پاک لوگوں کا دامن پکڑیں گے تو ہمیں جنت کے راستے دکھائیں گے، ہمیں پروردگار کا راستہ دکھائیں گے۔ ورنہ اجر رسالت ماننے کا مطلب کیا تھا؟ نبی کہہ رہے ہیں اپنی امت سے کہ تم اگر مجھے میری رسالت کا اجر دینا چاہ رہے ہو تو مال و دولت کو لے کر کے آج کہ اجر شاید مال و دولت ہو جائے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نہیں، مال و دولت نہیں، یہ عام لوگوں کی فطرت ہوتی کہ مال و دولت ہو جو ہے وہ اجر قرار دیتے ہیں۔ نبی مال و دولت کو اجر نہیں قرار دیا بلکہ مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اور اجر رسالت قرار دینے کا مطلب کیا تھا؟ کہ نبی بتانا چاہ رہے تھے یہ اجر میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، تمہارے لیے لے رہا ہوں، کہ تم اگر صحیح جو ہے طریقے سے اہل بیت کو پہچان لو گے تو گویا دوسرے دروازے پہ جانا نہیں پڑے گا، جنت یہیں سے ملے گی، تفسیر قرآن یہیں سے ملے گا۔ دروازہ محمد کیا عالم لگایا، یہ اس سے تم کو کیا چاہیے؟ پروردگار سے، پروردگار سے یہ چاہیے کہ پروردگار حسین جو تیرا محبوب تھا ہم اس کی اتباع میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور حسین کی اتباع میں کہ اگر گھوڑا بھی آ گیا، زوجنا بھی آ گیا اتباع رسول میں اور آل رسول میں تو ہم اس کو بھی احترام سے دیتے ہیں۔ جب حسین مظلوم کو دشمنوں چاروں طرف سے گھیر دیا اور آواز آ گئی یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ پلٹا، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور رکھنے کے بعد چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اب جو جس کے پاس تھا حسین کو پر حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، یہ فوجیں سمٹتی جا رہی تھی، حسین کو پر سخت بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بندہ ذوالجلال نے حسین کو ایک نشے میں لعنت میں اتارا اور اتارنے کے بعد ارے دشمنوں نے وہ ذوالجلال کو بھی گھیرنا شروع کر دیا، لیکن ہائے کوئی بڑھ نہیں پا رہا تھا کہ حسین کا سر سے جدا کرے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے
دیا گیا اور جدا کرنے کے بعد خوشی کے تازیانے خوشی کے نعرے بجائے جانے لگے اور آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ارے جو آپ کو سکون نہ لینے دیا گیا. شام غریب آئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بنا لے رہی ہے, لیکن جو ہے تبرکات رسول کو لوٹا جانے لگا. کوئی بھی بیوی ایسے نہیں تھی, ان کی بالیاں کھینچ کے اتاری جا رہی تھی. سب کے جو ہے کانوں سے خون بہ رہے تھے, سب کے کانوں سے خون بہ رہے تھے. شاہ غریبہ کٹی جو ہے 11 محرم آئی, یہ کے بعد دیگرے تمام کے جو ہے تمام کے سر جو ہے لے جایا جانے لگا. سب کے سروں کے نیزہ کو اوپر بلند کیا جا رہا تھا, لیکن آئے عباس جری کا سروں کے نیزہ کو اوپر بلند نہیں ہو رہا تھا. ارے عباس کے سر کو گھوڑوں کے گردن میں باندھ دیا گیا, جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا جاتا تھا عباس کا سر لڑتا جاتا تھا. ادھر تو یہ باجرا ہوا, یہ قافلہ چل رہا تھا, رواں دوا تھا, زیادہ تیزی سے لے کر کے جا رہے تھے کہ انعام لے سکے. لیکن آج 12 محرم جو آئی نا, جب جو کربلا میں سناٹا ہو گیا, ارے وہ آگے اوپر جب زمینداروں کو یہ احساس ہو گیا اب کوئی نہیں ہے, تو آنے کے بعد عورتوں نے کہا کہ بھائی حسین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ حسین کے جنازے کو دفن کیا جائے گا, لیکن حسین کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا ہے. کہا جو عورتوں سے کہا تم جاؤ گا نا, ہمیں ڈر لگ رہا ہے ابن زیاد کی فوج سے, لیکن عورتیں نے غیرت دلایا ہوا ہے وہ تمہارے اوپر, فرزند رسول قتل کیا جائے تم ڈر رہے ہو. میری چوڑیاں تم پہن لو, میری چادریں تم اوڑھ لو, ہم جائیں گے نبی کے نوازے کو دفن کرنے کے لیے. آئے حسین کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے آئے, لیکن جب وہ آئے تو لاش آئے کشتہ میں, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پہچانے یہ کس کی لاش ہے. سب کی لاش کچلی ہوئی تھی, سب کی لاش کو بھگوڑے دوڑے ہوئے تھے, بکھری ہوئی لاشیں چاروں طرف پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ سرگردوں پریشان تھے, ایک طرف سے کسی کو آتے دیکھا, یہ سب کے سب جو ہے چھپ گئے. شاید جو ہے یزیدی لشکر آ گیا ہے, لیکن ایک مرتبہ نزدیک آیا تو آنے والا کون تھا؟ ارے امام سجاد, جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہن کے ابھی گئے تھے نا, ابھی جو ہے بے جہاز آئے اور آنے کے بعد کا ارے یہ جو ہے میرے بابا کا لاشا ہے. بابا کے لاشے کو جو ہے نشے میں جو ہے دفن کیا. اس کے بعد جو ہے شہداء کے لاشے کو ایک جو ہے گڈھا کھودا, اس میں تمام شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر دیا. ایک کونا ایک لاشا مراد کی طرف ملا, ارے اسے جا کر کے امام نے دفن کیا. یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. عباس کے لاشے کو دفن کر کے حسین کے اس لاشے کو الوداع کہہ کر کے امام حسین